اگر میرا رب مجھے میری عبادت کے مطابق رزق دیتا تو یقین کیجئے میں اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھ سکتی۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ بھٹکا ہوا پا کر مجھے چن لیا رب نے، میرا کچھ بھی نہیں، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، یقین مانو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بہت پیار آتا ہے مجھے اپنے رب پر جب وہ ہزاروں کے بیچ میں میرا مان رکھ لیتا ہے، کسی کے سامنے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اتنا پیار کرتا ہے وہ رب اپنے بندے سے کہ محبت کا جواب بے لوث محبت سے دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت اور دلکش نام ہے میرے پیارے رحیم و کریم اللہ کا، سبحان اللہ۔ دنیا بھلے کچھ بھی کہے، مومن دنیا کے لیے نہیں سوچتا بلکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے سوچتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب پر کامل ایمان ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آوازیں اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی رکاوٹ کیوں نہ لگائے۔ اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہارے منتظر ہوں گی۔ جب زندگی بکھرنے لگے گی، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں گے، جب حوصلہ ٹوٹنے لگیں گے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں اور جب دکھ سے بھرنے لگیں، تب ذرا سا رکیں اور رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا ہمارے پاس، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ زندگی میں جب کبھی مشکلات و مصائب چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، باقی چیزیں اس ذات کے لیے چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وہی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ جب تم عزیزوں رشتہ داروں سے چڑھنے لگو تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور جب تمہارے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو اللہ راضی ہو چکا ہے۔ آپ کسی کی بھی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، تو وہ شخص آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات پاک بہت قدردان ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دینے پر قادر ہے۔ تو بے فکر ہو جائیں اور نیکیاں سمیٹتے جائیں۔ انسان کو اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے۔ گناہوں کی یاد دہانی مسلسل توبہ کی طرف راغب رکھتی ہے۔ گناہ بھول جائیں تو رب کے آگے رونا بھول جاتا ہے، اور پھر جو آنکھ رب کے آگے گڑ گڑانا بھول جائے وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ پتہ ہے شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو، تم کس منہ سے اللہ سے معافی مانگو گے؟ تم نے تو اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کی ہیں، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ مگر جانتے ہیں اللہ تو انتظار فرما رہے ہوتے ہیں نا کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، کب وہ مجھ سے رحمت طلب کرے گا اور میں اسے اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ آپ کی مصیبت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ دل کے غم کو رب کے سوا کوئی ہلکا کر سکتا ہے۔ یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، ان کے ہونے سے بس دلاسا ہی رہتا ہے، مگر حقیقی غموں کا مداوا سجدے میں تڑپتے آنسو ہی کر سکتے ہیں۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔